لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, انہوں نے اپنے پاس آئی فون رکھا ہوا ہے بغیر کور کے, سب سے لیٹسٹ. میں نے کہا بھائی بغیر کور کے آئی فون کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں بھرم ہے, گر گیا تو ٹوٹنے کا ہمیں غم نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے, تو سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے, ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ بھرم ایک الگ رخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بد اخلاقی بری چیز ہے, بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے. میں نے ایک پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا تھا کہ غصے میں یہ کہنا کہ بیگم میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے غصے میں, تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. عقل مند آدمی کی غصے میں کھوپڑی نہیں گھومتی. غصے میں ہی تو آزمائش ہے کہ کھوپڑی اپنی جگہ پہ ہے کہ گھوم رہی ہے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جو لڑکے عام طور پہ کہتے ہیں نا ابے تیرے بھائی کی کھوپڑی تجھے پتہ ہے غصے میں تو گھوم جاتی ہے, ابے تیرا بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تو اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں. وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ غصے میں تمہاری کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اصل میں تو کھوپڑی کے صحیح استعمال کا ٹائم ہی کیا ہے؟ غصہ. کہ اس وقت کتنا کنٹرول ہوتے ہو تم. نارمل حالت میں تو ہر آدمی کی کھوپڑی سیٹ رہتی ہے. جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصے میں کھوپڑیاں گھومتی ہیں, پھر اوٹ پٹانگ قتل کر دیتے ہیں, طلاقیں دے دیتے ہیں, سر پھوڑ دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل کمال کیا ہے؟ غصے میں آپ کیا ہو؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لہذا میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائلاگ کہ غصے میں میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے, یہ ڈائلاگ آپ کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کبھی نہ بولا کرو کہ غصے میں تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے, تو اس کا مطلب آپ خود بتا رہے ہو کہ میں کیا ہوں. میں انسان نہیں, میں گدھا ہوں. جانور میں انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے. بیل کو دیکھا ہے, بھینسے کو جب غصہ آتا ہے اس کو کھوپڑی صحیح رہتی ہے, گھومتی ہے, گھوم جاتی. تو آپ بھی بیل ہیں, اس کا کٹے ہیں آپ بھی. لیکن میں نے یہ بھی بیان میں بتایا تھا کہ سیاستاً کبھی یہ کہنا پڑتا ہے بھرم کے لیے کہ غصے میں میری کھوپڑی, یہ روب کے لیے. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی, آپ بیگم کو روب میں لینا چاہ رہے ہو, آپ نے بیگم کو بتا دیا کہ بیگم ایک بات یہ میں تمہیں کان کھول کے سن لو کہ مجھے جتنا بھی غصہ ہے میں رہتا نارملی ہوں. تو جو خاندانی عورت ہوگی وہ کہے گی ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے. جو غیر خاندانی ہوگی وہ کہے گی میرے کو بڑا بہترین قسم کا بیوقوف آدمی مل گیا. اس کے ساتھ جو بھی کر لو غصے میں ہمیشہ یہ کیا رہے گا؟ ٹھنڈا رہے گا. تو جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو پھر وہ کچھ کرے گی آپ کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ غیر خاندانی, ہر عورت ایسی نہیں ہوتی, تو غیر خاندانی کو آپ بھرم میں لینے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بیگم یہ کام نہ کرنا, کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا اور مجھے آ گیا غصہ تو اللہ سے پہلے کہو اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ایسا ہوں نہیں, کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آئے گا اس جملے سے کہ میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ غصے میں کنٹرول کر. والکاظمین الغیظ, اللہ کہتے ہیں نیک لوگ غصے میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول. ان کی کھوپڑیاں گھومتی نہیں ہیں. تو پہلے اللہ کو الگ سے بتا دو, اے اللہ میں بیگم کو کنٹرول میں لینے کے لیے اوپر اوپر سے ایک جملہ کہوں گا, دل میں میرے نیت نہیں ہوگی. تو کیونکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا بیگم کے سامنے کہ غصے میں بھی میری کھوپڑی کنٹرول میں رہتی ہے, تو کھوپڑی تو کنٹرول میں رہے گی, بیگم کنٹرول میں بولو نہیں رہے گی. رپورٹ ہے یہ, بیگم کنٹرول میں نہیں رہے گی. خاندانی عورت تو رہے گی, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہر عورت تھوڑی, جیسے ہر آدمی ٹھیک ایک خاندانی نہیں ہوتا, تو ہر عورت کون سا ہوتی ہے؟ اچھی بری ہر طرح کی ہوتی ہیں. جو عزت دار عورت ہے نا اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے, بیگم آئیے بیٹھیے, وہ اس کو اتنی قدر کرے گی ایسا اچھا میاں مل گیا. اور جو 2 نمبر خاندان سے آئی ہوگی نا اس کو آپ عزت دیں گے, وہ کہے گی بہترین بندہ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, الو بنانے کے لیے. خیر اب ایسا نہ ہو اپنے بیگموں سے شبہ کرنا شروع کر دو. تو اوپر اوپر سے آپ کہیں گے بیگم میں غصے میں میری کھوپڑی کنٹرول میں نہیں رہتی, یہ بھرم کے لیے. تو ایسے ہی بعض جملے متکبرانہ ہوتے ہیں, بعض طریقے متکبرانہ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیاسی بھرم یا اور کوئی مصلحت کے لیے وہ اوپر اوپر سے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, وہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن میدان جنگ میں تواضع کا حکم نہیں ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ یہ جملہ نا شہنشاہ کہنا کسی کو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، یا انا اپنی میں ہوں، میں ایسا، یہ جملے کیا ہیں؟ الکبریاء ردائی، حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو اس میں ذرا بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے رسوا کر دوں گا، جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوا، حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھ لیا تھا کہ بڑا عالم کون ہے، انہوں نے کہا میں ہوں، حالانکہ صحیح بات تھی، لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اتنی سی بات حضرت موسیٰ نے کہہ دی تھی کہ میں بڑا ہوں، عالم، اور بات بھی صحیح تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کون بڑا ہے؟ اللہ۔ تو آپ بتاؤ جب اللہ کو اتنی سی بات پسند نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، تو اللہ کو یہ کہنا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو بہت خطرناک ہو گیا نا۔ لیکن میدان جہاد میں حکم ہے متکبرانہ جملے بولو دشمن کے سامنے، جھوٹ بھی بولو، سفید بال ہیں کالے کر کے جاؤ، بڑھاپا چھپاؤ، 40 سال کے بعد بال کالے کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مجاہد کو اجازت ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے تو سفید ہو گئے نا بال، کالے کر کے جا، ایسا نہ ہو دشمن تجھ سے جھاڑ پھونک دم کروانے کے لیے آ جائے کہ بابا ان کے پاس بابے بھی آئے ہوئے ہیں تو لڑ لو گے پھر۔ بھائی اسلام دین فطرت ہے نا، ہر چیز کو ایک موقع دیا ہے نا، کہ ایک موقع کی ایک چیز ہے نا۔ سارے سفید بال والے آرمی کے چیف آئے تھے وہ جامعۃ الرشید، تو چیف نہیں تھے وہ، کیا تھے، ڈی جے آئی ایس پی آر، تو کسی نے کہا ان کے بال کالے ہیں یہ انہوں نے کالا کولا لگایا ہوا ہے، اب پتہ نہیں لگایا ہوا تھا کہ یہ اوریجنل تھے واللہ عالم۔ تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی آرمی کا جو اتنا بڑا آفیسر ہو اس کو تو شریعت میں اجازت ہے بال کالے کرنے کی، تاکہ دشمن ملک جب دیکھیں تو بولیں یار ان کے فوجی کیا ہیں، ان پہ روب بیٹھے۔ تو میدان جہاد میں بال کالے کرنے کی بھی اجازت ہے، کیوں؟ دشمن، حالانکہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا نا بھائی، بال کالے کرو گے تو جو آپ کی حقیقی ایج ہے آپ دشمن کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ اس سے کم عمر لگو گے، ایسا ہی ہے نا، جوان لگو گے، تو اسلام کہتا ہے لگو بھائی وہاں جا کے جوان، لیکن آپ کو حق پرستی کا آپ پہ بہت غلبہ تھا، تقویٰ بہت تھا آپ میں، آپ گئے، آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، جتنے سفید ہیں پورے پورے نظر آئیں، ایسے تو رشتہ نہیں ملتا جنگ میں، فتح کہاں سے ہوگی؟ ابے آج کل جو لونڈے لپاڑے رشتے لینے جا رہے ہیں نا، پورے کالے کولے سے نہا کے جاتے ہیں، میں بتا دوں آپ کو، لڑکی والوں کو میں ہوشیار کر رہا ہوں، کیونکہ صحیح ٹائم پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور جب صحیح ٹائم پہ شادی نہیں ہوتی تو بڑھاپا جلدی آتا ہے، اور ڈاکٹروں نے بھی ماشاء اللہ ہینڈ پریکٹس میں لگا دیا ہے تاکہ اور بیڑا غرق ہو جائے صحتوں کا۔ اس پہ بھی میں کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ، یہ ڈاکٹر لوگ بہت پروموٹ کر رہے ہیں اس کو، کل یہ رجوع کر لیں گے صحتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ میڈیکل سائنس کوئی ایسا آخری حتمی نہیں ہے کہ تحقیق ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد مزید تحقیق نہیں ہو سکتی، کتنی چیزیں ہیں میڈیکل سائنس کی، 15 سال پہلے تحقیق کچھ اور تھی، 15 سال کے بعد وہ کیا ہو گئی، چینج۔ تو اب یہ ڈاکٹر جو آج کل لڑکوں کو نا، بعض ڈاکٹروں نے لگا دیا کہ 100 دفعہ کرو کوئی صحت خراب نہیں ہوتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، پھر میں اس پہ بعد میں آؤں گا، ابھی بات کروں گا اس پہ، پہلے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ٹاپک مجھے ممبر پہ چھیڑنے کی کا شوق نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بھی نہ چھیڑیں نا، وہ یوٹیوب پہ پروموٹ کر رہے ہیں بھائی تھوک پھینکو، 100 دفعہ پھینکو کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی وہ اپنی خواہش 100 دفعہ پوری کر لو، ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا، زمین آسمان کا فرق ہے تھوک میں اور میرے بھائی، اور جو چیز اللہ نے ایک نیچرل رکھی ہے اس سے آپ جب بھی ہٹو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا نیچر سے لڑو اور نیچر آپ کو انتقام نہ لے آپ سے، کل ڈاکٹروں کی تحقیق بدل جائے گی، اور بہت سے ڈاکٹر ابھی بھی اس کے خلاف ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر میرے بیان پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مفتی صاحب شریعت کی بات کرو نا، میڈیکل سائنس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں میڈیکل سائنس میں جو ٹانگ اڑا رہا ہوں تو بہت سے ڈاکٹر ہی اس کے خلاف ہے، اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ اور ویسے کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، نیچر کے خلاف آپ چلو گے تو کیسے آپ صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ خیر الگ ٹاپک ہے یہ، ابھی میں اس کو جلدی سے پہلے والے کو مکمل کروں۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں کالے بال، تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے حکم کیا ہے؟ بال کالے کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، میدان جنگ میں ہے تکبر والی باتیں کرو دشمن کے سامنے۔ ایک صحابی تھے
غزوہ احد میں نا سر پہ پٹی باندھ کے سینہ اکڑا کے چلے اور کہا کہ کوئی سخت بڑے الفاظ کہے، انہوں نے اس وقت میرے ذہن میں نہیں، وہ پوری ورڈنگ نہیں آ رہی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ جملہ اور یہ انداز پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ اللہ کو یہی انداز پسند ہے. میدان جنگ میں سینہ اکڑ کے اور بولو بھائی کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنا ایسا نہیں تھر تھرا رہے کانپتے ہوئے آپ دعوے کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو بالکل ایسا کانفیڈنس کہ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے یار، ہم سے کون جیت سکتا ہے. اب اس میں بھی لوگ بعض دفعہ نا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بڑی بڑی بڑکیاں مار رہے ہو. تو دشمن کے سامنے جتنا بڑھا چڑھا کے جتنا نہیں بھی ہے نا 10 سے ضرب دے کے بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو ایک ایٹم بم، ہم نے تو 20-30 اور چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہم نے بتایا نہیں ابھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بتا رہا تھا، وہ بڑے مالدار آدمی، وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا آئی فون رکھا ہوا کور نہیں. میں نے کہا گر جائے گا، اسکریچ آئیں گے، ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ایک تو آئی فون اتنی جلدی اسکریچ آتا نہیں اس پہ، لیکن انہوں نے کہا یہ بھرم ہے، یہ اسٹائل ہے. مفتی صاحب آپ کو ہمارے بزنس کا نہیں پتہ. ہماری جب بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے نا تو بھرم میں ہمیں کچھ دکھانے پڑتے ہیں، ایسے بھرم کہ اتنی نیچ سوچ نہیں ہے ہماری کہ موبائل پہ کور لگائیں اور گر گیا تو کیا ہوگا، ٹوٹ گیا تو نقصان ہوگا، ٹوٹ گیا تو پھینک دیں گے کچرے میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر بات کرتا ہے کہ یار اس سے بڑے بڑے سودے کیے جا سکتے. تو جس کی فیلڈ ہے نا وہ سمجھتا ہے. میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ بھرم غلط ہے اسلام میں. اتنی بات ضرور ہے کہ دل ٹھیک کر لو بھائی، بولو اللہ سے کہ اللہ یہ سوسائٹی میں فی الحال اس ٹائپ کے بھرم چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں. تواضع کی نا میں نے تو بزنس نہیں ہو سکے گا پھر. تو میں نے ان کو کہا بھائی ہمارا تو موبائل ہے، ہم نے تو اس پہ کور لگا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں اس بھرم کی ضرورت کیا ہے. کیوں ہم نہیں چاہ رہے کہ بھائی ہمارا موبائل ٹوٹ جائے، بلا وجہ کے پیسے خرچ ہوں گے. تو میں اصل میں ان کے سے بول رہا تھا مجھے کوئی کور خریدنا ہے موبائل کا. انہوں نے کہا ہم تو ایسا رکھتے ہیں. ہم نے کہا آپ جیسا مرضی کریں، ہم نے تو کوئی بزنس نہیں، بھرم بازی نا، ہم رشتوں میں بھرم دکھانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جھوٹ نہیں بولنا، ایسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو خیر تو جی نہیں وہ تو ہے نا، یہ تو پہلے موضوع تو کمپلیٹ کروں نا، یہ بہت اہم موضوع ہے. تو خوب سمجھ لو، کیونکہ جب آپ کی وجہ عزت ہی دولت بن جاتی ہے جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.